بھی کر سکتا ہے یہ کام. تو جائز ہے کان کو چھدوانا، چاہے ایک سوراخ اس میں کروائیں یا دو کروائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جوان عورت یہ کام مرد سے نہ کروائے. کیا خواتین کا ناک چھدوانا جائز ہے؟ اسلام میں ناک چھدوانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ کیا یہ اللہ کی تخلیق بدلنے کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ نیز اگر کوئی اپنی آنکھ یا ہونٹ چھدوانا شروع کر دے جیسے کہ بعض مغربی ملکوں میں ہوتا ہے تو کیا وہ بھی جائز ہوگا؟ زینب کراچی سے. ناک اور کان چھدوانا جائز ہے، باقی ہونٹ اور یہ پھر یہ غلو ہے. یہ ناک کا تو حصہ بھی نرم ہوتا ہے اور یہ کان کا حصہ بھی نرم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی تغییر خلق اللہ نہیں ہوتی. لیکن ہونٹوں کو شروع کر دیا یا اور باڈی کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گدوانے کو حرام قرار دیا، یہ جو جسم میں جو ہے وہ سوراخ کر کے بھر دیتے ہیں اس کو، یہ بالکل حرام ہے، یہ بھی تغییر خلق اللہ میں داخل ہے. غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ حیض کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان. جی ہاں، دھونا لازمی ہے. اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے. اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچنا لازم ہے. وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے. اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں، پانی چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے. کیا خلا کے بعد نکاح ہو سکتا ہے؟ ایک خاتون انڈیا سے. میرا 1 مہینے پہلے خلا ہوا ہے، اب ہم دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. البتہ خلا میں میری مرضی شامل نہیں تھی، ہماری فیملی کے مسائل کی وجہ سے یہ ہوا تھا. ہم دونوں نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، صرف کاغذات پر دستخط کیے تھے. کیا یہ خلا ہو گیا تھا؟ جی ہاں ہو گیا تھا. اگر میاں نے دستخط کر دیے تو اگر اس پہ 3 طلاقیں نہیں لکھی تھی، خلا کا لفظ لکھا ہوا تھا، تو یہ 1 طلاق بائن ہے. آپ جب چاہیں دوبارہ نکاح نئے مہر کے ساتھ کر سکتے ہیں. آئندہ شوہر کو 2 طلاقوں کا. کتے کا منہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جائے گا. عابد صاحب آسٹریلیا سے. اگر کتے کا منہ یا زبان جسم یا کپڑے کے کسی حصے پہ لگ جائے تو کیا کریں؟ کیا اسے پاک کرانا ضروری ہوگا اور پاک کرنے کا کیا طریقہ ہو؟ دیکھیں، منہ لگنے سے ناپاک نہیں ہوتا، زبان لگ جائے گی یعنی تھوک لگ جائے گا نا کپڑوں پہ تو کپڑے ناپاک ہو جائیں، اور اس کا وہی طریقہ ہے جو عام ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ ہے. آپ پانی سے دھو لیں، اس کو 3 دفعہ دھو لیں. ویسے تو آج کل نلکوں سے تھوڑا سا رگڑ کے دھو لیں، بس پاک ہو جائے. کیا نامحرم کے سامنے کھاتے وقت نقاب ہٹا سکتے ہیں؟ میں 1 سال سے شرعی پردہ کر رہی ہوں. مجھے نامحرم کے سامنے پردہ کرتے کھانا کھانا بہت مشکل لگتا ہے. مجھے کئی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ مجبوری کے وقت نقاب ہٹا سکتے ہیں، تو کیا کھانا کھاتے وقت میں نقاب ہٹا سکتی؟ نیز اور کن مواقع پہ نقاب ہٹانا جائز ہوگا؟ آپ کو نامحرم کے سامنے کھانا کھاتے ہوئے نقاب ہٹانا تو مشکل لگتا ہے، تو نامحرم کی غیر موجودگی میں کھانا کھانا کیوں مشکل ہے؟ تو کیا مجبوری ہے کہ نامحرم کے سامنے ہی بیٹھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے؟ آپ نامحرم کے سامنے نہ کھائیں، آپ تھوڑا سا محرم کے سامنے کھا لیں کھانا، یا کہیں اور بیٹھ کے کھا لیں. تو جب نامحرم سامنے ہو تو جوان لڑکی کے لیے اس کے سامنے منہ کھولنا، چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہو، اس لیے آپ سائڈ پہ ہو جائے گا. اس میں اللہ آپ کو اجر دے گا. اور ویسے بھی پردہ رہا کہاں جب منہ کھول ہی لیا اس کے سامنے، اور پھر کیا وہ بعد میں پردے کا کیا فائدہ؟ تو یا تو مکمل پردہ کرنا ہے تو پھر پراپر طریقے سے کریں، یہ زیادہ اچھی بات ہے جب اللہ نے آپ کو ہمت. وراثت تقسیم ہونے سے پہلے باغ میں پھل لگانا. میرے دادا کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے. ہمارے گھر میں جوائنٹ کی طرح کیمپس گھر میں بنا ہوا ہے جس میں زمینیں اور باغ وغیرہ ہیں، اسے ہم سب بغیر کسی پابندی کے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہم باغ میں پھل وغیرہ بھی لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ عادل صاحب انڈیا سے. بہت غلط کر رہے ہیں آپ. دادا کی وراثت کو فوراً تقسیم کریں. تقسیم میں یہ نہیں کہ اس کے ٹکڑے کر دیں، بلکہ یہ جو ہے نا واضح کر دیں کہ اس وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے، اور سب کا کوئی پرسنٹیج پتہ چل جائے، اس حساب سے اس باغ کے جو پیداوار ہے اس کو تقسیم کیا. تو یہ اس طرح مشترک طور پہ کھانا، اس میں بعض دفعہ حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی، بہت سو کی طیب خاطر نہیں ہوتی دل کی. تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ. فوراً اس کو یہ طے کریں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، پھر جو اپنا حصہ لینا چاہے اس کو اس کی قیمت دے دیں یا باغ کو تقسیم کریں. وہ پھر اگلا مرحلہ ہے، پہلی فرصت میں آپ کو یہ طے کرنا پڑے. بال لمبے اور گھنے کرنے کا نسخہ. میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، میں ہر قسم کا تیل استعمال کر چکی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اب تو جلد بھی نظر آنے لگی ہے. برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں بال لمبے گھنے اور پیارے ہو جائیں. میں کوئی قبلہ حکیم صاحب نہیں ہوں، نہ میں ڈاکٹر صاحب ہوں، نہ میں کوئی بالوں کا اسپیشلسٹ ہوں جو میں آپ کو بتاؤں کہ بال گرنا بند ہو. آپ ایلفی سے چپکا لیں، میرے پاس تو یہی بہترین نسخہ ہے. پورے سر میں آپ ایلفی بکھیر دیں، انشاءاللہ مزید بال آپ کے نہیں گریں گے. اور اگر گرنا شروع ہوں تو اس کا مطلب ہے ایلفی ختم ہو رہا ہے، وہاں سے اکھڑ رہی ہے، دوبارہ لگا. اور
تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں جو میں نے ڈاکٹر سے استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں, پھر بھی آرام نہ آئے تو غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم. غسل کے دوران اگر ایک دفعہ کلی اور ناک میں پانی چڑھا لیں تو کیا یہ کافی ہوگا یا 3 بار کرنا ضروری ہوگا؟ حاشر صاحب کراچی سے. دیکھیں, ایک بار تو کلی کرنا غسل میں منہ بھر کے اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے, فرض تو ادا ہو جائے گا, غسل ہو جائے گا, لیکن سنت مؤکدہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 بار منہ بھر کے کلی کی جائے اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا جائے. تو سنت مؤکدہ کوئی عذر ہو تو چھوڑ سکتے ہیں, کوئی عذر نہ ہو تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنا اچھا عمل نہیں ہے. غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. طلحہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں, غسل سے پہلے کی سنت کے طور پر اگر وضو کر لیا ہو, کلی اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا ہو, تو غسل کرتے وقت کیا دوبارہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہوگا؟ اور غسل کرتے وقت کوئی نیت نہ کی ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں, غسل سے پہلے اگر سنت غسل کر لیا ہے یعنی وضو کر لیا ہے تو پھر اس میں کلی اور ناک میں پانی آپ نے ڈال لیا تو اب دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ کہ نیت نہیں تھی تو نیت تھی تبھی تو آپ نے وضو کیا نا, تو نیت ہوتی ہے. ایسا کون پاگل ہوگا جو وہاں بیٹھے اور نیت ہی نہ کرے غسل کی اور کہے کہ میں یہاں ویسے ہی تفریح کے لیے بیٹھا ہوں اور اتفاق سے پانی ڈال رہا ہوں اپنے اوپر. تو دل میں دوستی, ادھر بھی دوستی, آفس میں وہی ہے کہ مختلف ناموں سے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. تو خاتون کہنے لگی, یہ پرسوں کی بات ہے, خاتون پریشان رو رہی ہیں. میں نے کہا دیکھو, یہ آپ کا میاں کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خراب کرنے کے لیے عورتیں, بولو بھائی, موجود ہیں. علماء کہتے ہیں عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے, لیکن معاشرہ کیا کہتا ہے؟ عورت جاب بھی کرے. کال سینٹر میں آپ کے میاں کے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہے؟ خاتون بیٹھی. ادھر بھی کون بیٹھا ہوا ہے؟ خاتون بیٹھی ہوئی ہے. بازار میں بھی اس کو درجنوں قسم کی لڑکیاں نظر آئیں گی, تو پھر اپنی بیوی کیا لگے گی اس کو؟ اچھی لگے گی؟ یار ادھر ایک سے ایک ڈیزائن مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے, ایک سے ایک ڈیزائن. تو یہ جو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف نہیں جا رہی, وہ گھر میں ٹائم نہیں دے رہا, وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے, اس میں کس کا بڑا, یہ اس عورت کا گھر تباہ کرنے والی کون ہے؟ عورت ہی ہے نا. تو اسلام اس عورت کو پابند کر کے جو باہر گھوم رہی ہے, اس عورت کا مرتبہ اور حق بڑھا رہا ہے. اور جو لبرل لوگ ہیں وہ اس عورت کو آزاد کر کے اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی, اپنے باپ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر جس آئی ہے وفا کرنے کے لیے, اس کو وہ اتنی بڑی قربانی دے دی, اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا, اس کو اس قربانی کا صلہ نہیں مل رہا. اور آپ کہہ سکتے ہیں چلو وہ عورتیں تو انجوائے کر رہی ہیں نا, جو کال سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی انجوائے نہیں کر رہی, یہ ان سے صرف چسکے لے رہا ہے. معذرت میں تھوڑے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہوں, یہ ان کا بھی پورا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دوستی لگا رہا ہے. جب تک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے دوستی نبھائے گا. جہاں اس کی عمر ذرا سی ڈھلکی اور چہرے پہ جھریاں آئیں تو جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے تو بڑا خوشبودار اور بڑی تمیز سے, استعمال کے بعد اس کو کہاں پھینکا جاتا ہے؟ کچرے میں. تو ایسے اٹھا کے کہاں پھینک دیتا ہے اس عورت کو؟ کچرے میں. اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ بھی, جو گھر میں اس کے ساتھ بھی ظلم اور اس کے ساتھ بھی ظلم. یہ بات آپ کو اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. اس لیے میرے بھائی, ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اسی میں عورت کی بھی خیر ہے اور اسی میں مرد کی بھی خیر ہے. تو اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیں. جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ شرعی پردہ کرواؤ, اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں سے پردہ کرواؤ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ کہہ رہا ہے, علماء کیا کہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. آپ کہیں گے کیسے ٹاپک لے کے بیٹھے گا, ہماری دم پہ پاؤں رکھ لیا مولوی صاحب نے, معذرت. جب اللہ یہ کہتے ہیں تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے. اعتماد رہتا ہے انسان کو اپنے گھر والوں پر بھی. آج کیسے واقعات ہیں, بھائی کو بھائی پہ اعتماد ختم. جو بیرون ملک چلا جائے وہ پھر فسفسے میں مبتلا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیچھے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ایک ذہنی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر جو واٹس ایپ نے, فیس بک نے طوفان بدتمیزی مچایا ہے, وہ تو الامان والحفیظ. تو اپنے گھروں کی حفاظت کریں. یہ ذمہ داری زیادہ خواتین کی ہے. مرد کی ذمہ داری ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے, وہ وفا کرے. کل تو ایک خاتون بہت ہی تپی ہوئی تھی بھائی, وہ تمیز سے جو انہوں نے میری کلاس لی ہے ٹھیک ٹھاک سنائی, اور اسپیکر آن تھا, گھر والے بھی سن رہے تھے. میں نے اسپیکر آن رکھا ہوا تھا, میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ, تو گھر والوں کے علم میں وہ پتہ چلا, وہ تو پھر میں بند بھی نہیں کر سکتا درمیان میں. اب جب ایک دفعہ ہو گئی تو اب کیا, وہ سمجھدار ہیں آپ لوگ ہیں بھائی, کہیں گے جب اپنی تعریفیں ہو تو اسپیکر آن ہوتا ہے, جب برائی ہو تو اسپیکر آف ہو جاتا ہے.
اب پبلک سن رہی تھی گھر میں, انہوں نے تمیز سے جو ہے نا کھچائی. انہوں نے بولا کہ آپ نے میرے گھر کو خراب کیا ہے, آپ 2-2 4-4 شادیوں پہ بیان کر کے میرے شوہر کو آپ نے خراب کر دیا. اس کے 10 درجنوں لڑکیوں سے دوستیاں ہیں اور فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری رات بیٹھ کے, اور بار بار شادی کی باتیں کرتا ہے. میرے سے نہ محبت ہے, نہ عزت ہے, نہ تمیز سے بات ہے, نہ بچوں کو ٹائم ہے, شادی. ان کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا بیچاری مظلوم عورت ہے, اس کی سن لو, تھوڑا سا ہلکی ہو جائیں گی. سنا میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں. میں کیا کہتا بیچاری کو. تو بھائی اگر کوئی فحش فلمیں دیکھ رہا ہے تو میں نے تھوڑی کہا اس کو یہ دیکھو, میں نے کہا اس کو کوئی لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے تو میں نے یہ کہا کہ دوستیاں لگاؤ. میں نے کب کہا کہ دوستیاں لگاؤ؟ تو حرام ہے, ناجائز ہے. شریعت کے آدھے حکم کو لو, آدھے کو نہ لو تو یہ تو برائی ہے نا. اور اگر بیوی کو محبت نہیں دے رہا, عزت نہیں دے رہا, تو یہ میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ میرے جتنے بھی بیان سنیں گے اس میں تو ہم نے جہاں زوجین کے حقوق کی بات آئی ہے یہی کہا ہے کہ اس کو محبت دو. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کس قدر محبت کا, ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے محبت کا اظہار. آج ایک تو محبت بھی شارٹ ہے, اور اگر محبت ہو تو اظہار ہی نہیں کرتے. وہ تکبر سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اظہار کریں بیگم سے کہ مجھے تم سے محبت ہے. بولیں گے سنو زیادہ ہی میرے سر پہ سوار ہو جائے. اس کو بالکل جو ہے نا ایسے بنا کے رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ دبی رہے. بالکل ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یار یہ بہت بڑی ٹینشن ہے یار, شکر ہے بس اب ہو گیا, اب رہنے دیں, ہو گیا سیٹ, ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تتبع کرتے, پیالے کو باقاعدہ گھما کے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت بھی ہے اور محبت کا اظہار ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. آج کل اس قسم کا اظہار محبت مارکیٹ میں شارٹ. گرل فرینڈ کو تو بہت محبت کے اظہار کریں گے, میں آسمان سے تارے بارے سیٹنگ بیٹنگ جو ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا, 500 کا بیلنس ڈال دوں گا یعنی کرتا یہ ہے کہ 500 کا میں یہ کر دوں گا. تو یہ تو علماء کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, علماء بھی کہتے ہیں, تو قرآن و سنت کے حکام ہے بھائی. تو جو میاں خراب ہے بعض خواتین کو میرے کھاتے میں ڈال, یہ اس نے بگاڑا, میں نے نہیں بگاڑا بھائی, میں نہیں کسی کو اس قسم کے مشورے دیتا. تو جاہل آدمی ہے. ایسے تو ایک شادی والے بھی اس طرح کے بہت ہیں نالائق, ایک سے ایک فنٹر معاشرے میں. اصل میں جو یہ برائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی لبرل لوگوں نے پھیلائی ہے. ان کا گلا پکڑیں, علماء کا گلا مت پکڑیں. کیوں نہیں حکومت پابندی لگاتی بھائی فحش ویب سائٹ پہ, قانون کیوں نہیں بناتی, کیوں نہیں بلاک کر دیتی وہ حکومت میں؟ اگر علماء ہوتے اور علماء نے یہ فحش ویب سائٹ کھولی ہوئی ہوتی, پھر آپ مولویوں کا گریبان پکڑتے. آپ لوگ ہیں اور دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہم بھی حکومت میں ہوتے ہیں, اسمبلی میں ہوتے. یہ تو گورنمنٹ لیول پر کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, کال سینٹر میں ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے, دوپٹوں پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. وہ مینیجر صاحب کو دوپٹے والی اسکارف والی اسسٹنٹ جو ہے وہ پسند. کال سینٹروں میں شکلیں دیکھ کے لڑکیوں کو رکھا جا رہا ہے, کتنی کوالیفائڈ ہو بھائی, یہ چونکہ شکل اچھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بیوقوف تھوڑی ہیں؟ ہمیں تو مینیجر خود فون کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کال سینٹروں میں. تو یہ مولویوں نے نہیں بگاڑا, یہ معاشرہ تباہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ لبرل لوگ تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو, غیر اخلاقیات سے ہٹ کر زندگی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی, دیکھو پردے کا حکم کو عورت کو فالو, بولو بھائی کرنا پڑے گا, اللہ کا حکم سمجھ کے فالو کرنا پڑے گا. اب مرد کو پردے کا حکم نہیں دے سکتے, مرد بیچارہ پردہ کو مرد نہیں رہے گا نا وہ. ان کو کیوں اجازت نہیں ہے بھائی؟ مرد بھی فطرت نہیں ہے نا, فطرت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. مرد تھوڑی برقع پہن کے گھومے گا معاشرے میں. تو اللہ نے, وہ پھول میں کانٹے ہوتے ہیں نا, پھول کو چھپایا جاتا ہے. تو اللہ نے عورت کو حسن دیا, اس لیے حکم دیا کہ اس کو چھپائے, اس کا اظہار نہ کرے. آزادی کے نام, ہاں جہاں جاب کرنا مجبوری ہو, ضرورت ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو ہم بھی مشورہ باز عورتوں کو دیتے ہیں جو بیچاریوں کو طلاق ہو گئی, کوئی رشتہ نہیں مل رہا, تو بھائی بچے پال لیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں. اور جاب کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے, تعلیم ایک الگ چیز ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں. اور گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ کے احکام کو ہم لوگ فالو اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ جو سزا ملنے والی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رب کاسیات عاریات, بہت سی عورتیں, صنفان لم ارہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی, وہ بعد میں آئیں گے. اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قومیں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں.
فرمائے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے، ہر وقت کوڑا لٹکا رہے گا ان کو۔ دوسرا فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔ فرمایا رؤوسہن، ان کے سر ایسے ہوں گے کاسنمۃ البخت، جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں، یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی کھال نظر آتی ہو، اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی؟ برہنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اتنا دور رکھے گا، چاہے یہ نماز پڑھیں، چاہے حج کریں، چاہے زکوٰۃ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ کتنا بڑا حکم ہے، مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی۔ ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، دیکھو اپنی بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بچیاں تو قابو میں ہی ہوتی ہیں نا۔ کسی بھی دیندار کو کھڑا کر دو، اس کے بیٹے کا لباس دیکھو اور اس کی بیٹی کا لباس دیکھو۔ ابھی میں ہانگ کانگ گیا نا، مردوں کے پورے کپڑے ہیں، پورے نا ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا، منہ بھی چھپا لیں وہ۔ اور ان کنٹریز میں خواتین کے کپڑے کیا ہیں؟ شارٹ، 2-4 اسٹیکر کہیں سے ادھار لے کے، وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تکلف ہے بھائی۔ بعض ایک صاحب کہنے لگے ان سے بولو کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی، آپ خامخواہ کی ٹینشن۔ مرد پورے اور عورتوں کا وہی کلچر کہاں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور کیسے آ رہا ہے؟ والدین اپنی بچیوں کے لیے ایسے کپڑے لے کر آ رہے ہیں، ابھی تو بچی ہے بھائی، اگر وہ ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو بھی چڈی پہناؤ، بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو، بیٹے کو، اپنے بیٹے کو چڈی بنیان نہیں، بیٹے کو پراپر ڈریس پہنائیں گے پورا۔ بیٹی کو کیا کریں گے؟ آدھی پنڈلیوں کی فراکیں، سلیو لیس فراکیں ان کو پہنائیں گے، آدھی پنڈلیوں کی شلواریں اور سلیو لیس ان کو فراکیں پہنائیں گے۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے۔ بچے کو پراپر ڈریس پہنا کے اس کا عادی بنانا پڑتا ہے، اس سے بچے میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، شرم پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتے نا، چڈی بنیان میں ہی بچے گھومتے رہتے ہیں، وہ پھر بڑے ہو کر بھی چڈی بنیان میں۔ ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا، یورپ کے کسی کنٹری کا، وہ یہاں سے نا بچی کا رشتہ تھا، کہیں رشتے کے سلسلے میں کہیں گئے کسی ملک، تو لڑکے والوں نے ان کو بلایا، تو وہ جو لڑکی کے ابا تھے انہوں نے کہا وہ سسر جو یعنی لڑکا ہے اس کو بلاؤ۔ لڑکا کہیں جاگنگ کر رہا تھا چڈی پہن کے، اس کو پتا چلا جی تمہارے رشتے والے آئے ہوئے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی، میں آ رہا ہوں۔ تو وہی چڈی بنیان میں ہی سسر صاحب کے آگے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی طرف سے یہی کیا بھائی جو میں ہوں میں وہی نظر آنا چاہتا ہوں، وہ صحیح کیا اس نے۔ خامخواہ میں اپنے آپ کو ایسا شو نہیں، میں ایسا لبرل ہوں، پہلے بتا دیا اس نے اپنے ڈریس سے کہ مجھ سے زیادہ توقعات نہ رکھنا، ہم یہ چڈی بنیان ہی ہمارا فیشن ہے۔ تو چڈی بنیان میں آ کے سسر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی لڑکی والے جب ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو بندہ کہیں سے ادھار ہی لے لیتا ہے پتلون، کیا خیال ہے بھائی؟ اس موقع پر تو ہر آدمی کم از کم پراپر ڈریس میں بیٹھتا ہے نا، نہیں ہے تو کہیں سے ادھار لے لیتا ہے، شرٹ ادھار لے لیتا ہے، بعد میں واپس کر دیتا ہے کہ بھائی چلو ابھی فی الحال تو اتنا لبرل۔ وہ خیر انہوں نے انکار کر دیا، اور بہت اچھا کیا انہوں نے انکار کر۔ تو کیا ہے کہ بچپن سے آپ اگر مکمل لباس پہنائیں گے بیٹے کو بیٹی کو تو وہ لباس کا عادی۔ بچپن کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھو۔ جو ہم کیوں مسلمان ہیں؟ بچپن میں مسلمان تھے ہم، اب اسلام چھوڑنا ہمارے لیے انشاءاللہ ممکن نہیں ہے۔ بچپن اسلام میں پیدا ہوئے ہم لوگ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا، داڑھی ہے ان کی نا ماشاءاللہ، میرے دادا پردادا سب داڑھی والے تھے، تو جن کے ابو کی داڑھی نہیں ہوتی تھی مجھے وہ عجیب سے لگتے تھے۔ میں کہتا تھا یہ بچے اپنے ابو کو ابو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ داڑھی کا ایک وقار ہوتا ہے نا، ایک نورانیت ہوتی ہے۔ تو میں کہتا یار میرے والد صاحب کا نورانی چہرہ ماشاءاللہ، داڑھی، تو باپ کے لیے تو ایسا ہی چہرہ ہونا چاہیے نا۔ تو جو کلین شیو ابا ہوتے تھے میں ان کے بچوں پہ ترس کھاتا تھا کہ یار یہ اپنے ابا کو ان میں ابا پن تو نظر ہی نہیں ہے۔ معذرت جو بغیر داڑھی والے ہیں بھائی، معذرت، کسی کی توہین مقصد نہیں ہے، تو میں کہا ان کو اپنے ابا کیسے لگتے ہیں؟ وہ روحانیت تو آ نہیں رہی ان میں، ابا تو ببر شیر جیسا ہونا چاہیے نا۔ کیا ہو گیا بھائی باپ کا تو مطلب کیا ہے؟ ہم اب والد صاحب کی داڑھی سے کھیلتے تھے، بڑا تھی بھی بڑی زبردست ماشاءاللہ گھنی داڑھی۔ وہ ایک انگریز، بھائی معذرت جو بغیر داڑھی والے بیٹھے ہیں، وہ ایک انگریز نے جو ہے نا ایک بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ چپ تھا،
تو ایک مسلمان نے اٹھایا, بچہ ایک دم رونے لگا نا, تو انگریز نے داڑھی کا مذاق اڑایا, دیکھا تمہاری داڑھی ہے تو تمہاری شکل سے دہشت ٹپک رہی ہے, بچہ رو رہا ہے, اور دیکھو. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو, تمہاری جب گود میں اٹھایا تو بچے کو پتہ نہیں چلا ابو کی گود میں امی کی گود میں. معذرت بھائی معذرت, جو بیٹھے ہوئے پہلے پیش کی معذرت بھائی. اس کو امی کا لک آیا, ماں کی ممتا تو بچے تو ماں کی گود میں, اور جب ادھر آیا تو اس میں بھائی یہ تو ابا ہے, ابا تو بہرحال وہ ممتا تو نہیں دے سکتا نا جو ماں دیتی ہے. تو جو چیز بچے کو, مجھے عجیب سا لگتا تھا جب میں بغیر داڑھی والوں کو دیکھتا تھا نا, تو ہیں خاندان میں بغیر داڑھی والے بھی ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ شروع سے ہی والد صاحب کو دیکھا تلاوت کرتے ہوئے, تسبیحات میں دیکھا ہمیشہ, کبھی میں نے اپنے والد کو اللہ ان کی مغفرت کرے ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں, کوئی ناول پڑھ رہے ہوں, یا فضول بیٹھ کے لوگوں میں گپے مار رہے ہوں. تو ایک بڑا اچھا تقدس ایک باپ کا ذہن میں بن گیا. تو ایسے بھی ہوتا تھا, میں جن کو دیکھتا تھا کہ ان کے ابا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں یا اسنوکر کھیل رہے ہیں, تو میں حیران ہوتا تھا, چلو ہم تو کھیلتے تھے, بچے تھے ادھر ادھر جا کے, کبھی یہ وہ آتا تھا وہ والا نا, وہ یوں والا آتا تھا, اب مجھے نام یاد نہیں اس کا, وہ بھی ابا سے چھپ کے تھوڑا بہت, بچے تو کھیلتے ہی ہیں, یہ والا کھیلتے تھے, کبھی جا کے اسنوکر کر لیا. لیکن ابا کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا کہ کسی کا ابا بھی یہ کھیلے گا, کیونکہ ابا تو بھائی وہ تو ایک بزرگ رشتہ ہے نا. تو جب میں کسی کو دیکھتا تھا کہ اس کے ابا اسنوکر کھیل رہے ہیں, تو میں کہا یار یہ ابا تھوڑی ہوئے, یہ تو معذرت کے ساتھ کوئی لونڈے لپاڑے سے ہوئے, ابا تھوڑی ہوئے اسنوکر کھیل رہے ہیں اور ناول پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے, ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے ابا ہو گئے یار. تو ذہن قبول نہیں کرتا اس چیز کو. تو بچپن کی بڑی ویلیو ہے بچے کو جس چیز کا عادی. دیکھو یہ جو ہم چائنیز پہ حیران ہوتے ہیں کہ کتے بلی کیسے کھا لیتے ہیں, یہ ہمیں تو الٹی آتی ہے نا دیکھ کے, گورے کو بھی الٹی آتی ہے, گورا بھی کتا بلی نہیں کھا سکتا. گورا چائنیز کی چیزیں دیکھ کے حیران ہوتا ہے, یار یہ کیسے کھاتے ہو تم لوگ, یہ لال بیگ کیسے کھا لیتے ہو. تو چائنیز کیوں کھاتے ہیں, بچوں کو بچپن سے کھلا دیا. تو اب بچے کو لال بیگ نہیں ملے گا تو مر جائے گا ٹینشن سے, اس کو بلی کتا چاہیے بچے کو. جو گند بچپن میں کھلا دیا بچہ اس کا عادی ہو گیا. ہم نے نہیں کھائی تو ہمارے ہاں کوئی دین کو فالو نہیں بھی کرتا, پھر بھی کتا کہتا ہے یار اتنا بھی کتا نہیں ہوں کہ میں اتنے کتے پنے پہ بھی نہیں آ سکتا کہ میں کتا ہی کھانا شروع کروں. اتنا لبرل, گورا اتنا لبرل نہیں بن سکا اب تک. بچپن کی بڑی اہمیت ہے بھائی, جو بچے کو سکھاؤ گے, جس چیز جو ماحول دو گے, بچہ اسی ماحول کا عادی بنے گا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, نیک پیدا ہوتا ہے, شریف پیدا ہوتا ہے, اچھا پیدا ہوتا ہے, مسلم پیدا ہوتا ہے. باپ دادا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, آگ کی پرستش کرنے والا, وہ بگاڑتے ہیں, ماحول بگاڑتے ہیں ان کو. ہر بچہ اچھا ہی پیدا ہوتا ہے, اچھائی کو پسند کرتا ہے وہ. اب ہم نے بچیوں کو مختصر لباس پہنا دیے تو ان کی مزاج میں حیا نکل گیا. اور یاد رکھو, اولاد کے دل سے اگر حیا نکل جائے تو پھر ابا اماں کی نہیں سنتے. وہ حیا ہی تو ہے جو انسان کو روکتی ہے, غیرت روکتی ہے. میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, اس کے سامنے میں کیسے اونچی آواز سے بات کروں. لیکن جب شرم نکل گئی بس ختم. تو جب بیٹیاں جو ہے نا, بیٹیاں باپ کے سامنے جب ان کے سر پہ چادر ہو تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جوان بیٹی باپ کے سامنے سر پہ چادر رکھ کے بیٹھے گی, باپ کو اس پہ پیار زیادہ ہے. یہ رشتہ ایسا ہے. سگی بہن بھائی کے سامنے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھے گی, سر پہ چادر ہو تو بھائی کو بھائی زبردست انسان ہے, لیکن اس کو لبرل لوگ, پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے, ایک نمبر کا کیا ہے, دقیانوس. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں لوگ, لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے, فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکے پڑھ رہے ہیں. اس کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے, اس کو سمجھاتے یہ اچھا معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. برقع پہنا دیا عورت کو, او ہو یہ لوگ تو ظالم ہیں. ابے عورت کو کمبختو برقع پہنا کے مردوں کی عیاشی رکتی ہے, عورت کی نہیں رکتی. عورت جتنا بے لباس گھومے گی مزہ تو مردوں کو آئے گا, عورت کو تھوڑی آئے گا. یہ عجیب قسم کی فضول قسم کا فلسفہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنے کو عورت کی آزادی سمجھا جا رہا ہے. عورت جتنا کپڑوں سے آزاد ہوگی مزے کس کو آئیں گے, مردوں کو آئیں گے. جتنے کپڑے پہنے گی تو مردوں کے مزے خراب ہوں گے. مردوں کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا, عورت کی آزادی کا. یہ گورے نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے. کمال کی بات ہے, ایک مسلمان جو اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی وفا کرتا ہے, انڈے, آلو, پیاز, ٹماٹر, ہرا دھنیا, ادرک. آج پرچی میں کیا کیا لکھا ہوا تھا بھائی,
آپ کے پاس آئی تھی نا پرچی, مجھے تو یاد ہو گئی. ایک دن تو میں نے جمعے کے دن جو ہے نا پرچی نکالی, وہ دعاؤں کے لیے پرچی دیتے ہیں, وہ میرے گھر کے سودے کی نکل آئی. اب میں بے دھیانی پڑھوں 1 کلو آلو 3 کلو ٹماٹر, تو ہمارا تو سارا دن کام ہی یہی ہے. ایک مرد, مسلمان مرد جو گھر میں بیوی کو ساری زندگی کھلاتا ہے اور پھر بھی تانے سنتا ہے کہ آپ سے ملا کیا مجھے, وہ پھر بھی اس کو سہتا ہے, اس کی اولاد کی ساری زندگی خرچے اٹھاتا ہے, بچے کی پیدائش کا خرچہ اس کے ذمے, بچیوں کی ٹینشن یہ لے رہا ہوتا ہے, اب تو دامادوں کو بھی پال رہا ہے, صحیح ہے نا, شادی ہونے کے بعد ساری ٹینشنیں ایک مرد اٹھا رہا ہے. اس کا بیوی سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر مت نکلو. اس کو دقیانوس قرار دے دیا, بیکورڈ, عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہے یہ, عورتوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, بیڑیاں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور گورا جو کمبخت اپنے خرچے پہ, شکر ہے کمبخت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے, ورنہ گورے بھی کچھ بیان سنتے ہیں نا, ان کو کیا پتا کمبخت کا کیا مطلب. اگر آپ سے کوئی ٹرانسلیشن کروائے تو اس بولے قابل احترام, ہاں, کیونکہ بعض دفعہ گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں, رپورٹیں آئی ہیں اس طرح کی. تو گورا کمبخت ساری زندگی عورت سے مزے اڑائے گا, ساری, بالغ ہوتے ہی گرل فرینڈ پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ان کے. یہ آپ لوگ کے وہم ہے کہ گرل فرینڈ پہ, ان کے گرل فرینڈ پہ بھی 5 روپے بھی خرچ نہیں کرتے. گرل فرینڈ برگر کھائے گی اپنے پیسوں سے, اور لڑکا برگر کھائے گا. ہمارے ہاں تو گرل فرینڈ میں آدھے ہو جاتے ہیں لوگ. وہ ایک آدمی گیا نا گرل فرینڈ کو لے کر ہوٹل پہ, کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے. اس نے کہا کمبخت دوسری دودھ پتی کس کے لیے, اور اللہ کے نام پہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہہ رہے یار وہ گرل فرینڈ آئی ہوئی. تو کہا کمبخت تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے تو نے؟ کہہ رہا رکھ کے غریب ہو گیا ہوں, پہلے نہیں تھا, اتنا خرچہ کیا اس کے. گرل فرینڈ پہ بیوی پہ تو اس سے بھی زیادہ خرچے ہیں. اس کے تو ماموں جب آئیں گے تو ان کے لیے سموسے لے کر آؤ, اس کے پاپا آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے رول لے کر آؤ, اس کے چاچا آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے جلیبیاں لے کر آؤ, ان کو یہ پسند ہے, ان کو وہ پسند ہے. ایک طویل سلسلہ لا متناہی, نہ ختم ہونے والا سلسلہ. ان کو کیا کہہ دیا گورے نے؟ بیکورڈ. عورتوں کی زنجیریں باندھی ہوئی ہیں, اور گورا ساری زندگی عورت سے عیاشی کرتا ہے, مزے اڑاتا ہے, 1 روپے بھی اس پہ خرچ نہیں کرتا. اور اتفاق سے 50 سال میں جب وہ شادی کر بھی لیتا ہے تو آپ جا کے پوچھیں, ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ اپنی بیوی کو نہیں پلاتا وہ. تو اس بدماشی, یہ چرس ہے نا, یہ وہی ہے کہ چرسی تھے, نام کیا رکھ دیا؟ کیونکہ مہذب قوم ہے نا, گورے ہیں بھائی, مہذب ترقی یافتہ قوم ہے, چاند پہ قدم رکھا ہے, مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کیسے یہ کہہ دیں گے کہ ہم مہذب لوگ نہیں ہیں؟ وہ کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے کیا کیا, تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں کھوپڑی میں آ رہی بات؟ انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کیا, کیونکہ یہ تانا کہ ہم ان کمبختوں کو, ہمارے جیسوں کو ہم کہیں یہ مہذب ہیں, ان کے ابا ہوتے ہیں, ان کے بیوی ہوتی ہے, ان کے ماموں ہوتے ہیں, ان کے چاچو ہوتے ہیں, ان کے سالے ہوتے ہیں, یہ مہذب ہیں. نا 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 نا, مہذب تو ہم ہیں. ابے تم کہاں سے مہذب ہو گئے؟ تم تو شراب پیتے ہو, تم تو زنا کرتے ہو, تم تو عورت سے وفا نہیں کرتے, تم تو ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. بڑھاپے میں تو جنت کمانے کا ٹائم ملا تھا تمہیں ان کی خدمت کرتے, تم اس وقت ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, اولڈ ہاؤس میں ان کی خدمت گورنمنٹ کرتی ہے, زیادہ اچھے طریقے سے پلتے ہیں وہ. اور اگر لڑکی راضی ہے تو ہم نے زنا کر لیا, تو زنا کیا ہے؟ یہ تو آپس کے ریلیشن ہے. انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. مذہب ہمیں اس ڈیفینیشن کو چینج کرنے بولو نہیں دیتا. مذہب کہتا ہے لا تقربوا الزنا. 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جانور میں بھی ہے, کچھ جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور کچھ گدھے گھوڑوں کی طرح رہتے ہیں. تم نے گدھے گھوڑے نہیں بننا, تم نے نکاح کر کے رہنا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ پیدائش کا مقصد ہے اچھا بننا, اور اچھے کو ڈیفائن بھی اللہ نے خود کر دیا کہ اچھا وہ ہے جس کو میں اچھا کہوں گا. اللہ نے کہا سود مت کھاؤ, مزاربہ, شرکت, اجارہ کے طریقے پر پیسہ کما سکتے ہو, سود کے طریقے پر تمہیں پیسہ کمانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے, اس کے سامنے تم نے اف کیا تو تم اللہ کی نظر میں برے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. بدنظری کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق کیا ہے؟ یعنی غیر مسلم میں اور ہم میں 2 فرق میں نے بتا دیے. تیسرا اور آخری فرق بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو تیسرا فرق کیا ہے. اسلام نے آپ کو رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا ہمارا ہدف جب آخرت ہے تو مفتی صاحب پھر ہم ڈاکٹر بننے کو چھوڑ دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ پھر ہم سائنٹسٹ بننے کی کوشش, بولو نا, نہیں, پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, بس بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں مصلی ڈال کر. یہ نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے, انہیں ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, کبھی آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. آپ نے کیا اس عمل کو رہبانیت قرار دیا اور فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں, میں تو آرام بھی کرتا ہوں. من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. لیبل وہ اچھا لگا رہا ہے لیکن اس کو اللہ اچھا نہیں کہے. آپ کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکا. آپ نے جو ہدف بنانا ہے نا, آخرت ہدف ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کون کر رہا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن چھوڑ دو, آپ ترقی کرنا چھوڑ دو. نا 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 نا, اچھے کی ڈیفینیشن میں قرآن نے بیان کیا ومن اراد الآخرہ, جو بھی کام کرو آپ اس میں نیت کیا کرو, آخرت. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو سائنسدان بھی ہمارے ہی ہوتے تھے. جو دنیاوی علوم اور فنون ہے اس کے بانی بھی مسلمان ہیں. انہوں نے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا ہے. میرا ایک یونیورسٹی میں بیان ہوا, میں نے وہاں حوالوں کے ساتھ گوروں کے حوالے دیے. انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا اور مسلمان سائنٹسٹ پیدا نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک ہیں 8 سے 500 سال بعد یہاں پہنچتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا سفر انسانیت کا بچا لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی تو مجھے غصہ آ رہا ہے. تو رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سائنسدان بننا چھوڑ دیں, آپ تاجر بننا چھوڑ دیں. اگر اسلام یہ چاہتا آپ تجارت چھوڑ کے مسجدوں میں بیٹھ جاؤ تو قرآن یہ تھوڑی کہتا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں, سورہ نور میں اللہ کہتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتے, بلکہ اللہ یہ کہتے ہیں وہ تجارت کرتے ہی نہیں, یہ کہتے ہیں نا اللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ ہدف آخرت ہے تو اس آخرت کے ہدف کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں اپنی نیت کو کیا کرنا ہے, بولو نا صحیح. آپ ڈاکٹر بنو, صرف پیسہ برائے پیسہ یا لوگوں کی جیبیں خالی کرنا مقصد نہ ہو. اپنی قوم کو ترقی دلانا, اپنے ملک کو ترقی دلانا, انسانیت کی خدمت کرنا. قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے تمام انسانیت کو بچا لیا. تو ڈاکٹر بن کے آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ تو جو آپ کا بچہ میڈیکل کالج میں جا رہا ہے, آپ نے پلاننگ کیا کرنی ہے, بیٹا میں تجھے انسانیت کی خدمت اور آخرت کے لیے ڈاکٹر بنا رہا ہوں, لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے اور ایسے نسخے لکھنے کے لیے کہ ایسی دوا لکھ کے دی ہے جو ڈاکٹر کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں اور پوری دنیا میں مل ہی نہیں رہی ہے. آج ڈاکٹر دوا لکھ کے دیتا ہے, ڈاکٹر کے ماموں کا میڈیکل اسٹور ہے, اس کے علاوہ پوری کائنات میں WHO سے رابطہ کر لیں آپ, وہاں بھی نہیں ملے گی آپ. اس کا مطلب کیا ہے, اس ڈاکٹر کا مقصد پیسہ کماؤ بھائی, آپ بنے ہو, خرچہ ہوا ہے, کس نے منع کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ظلم تو نہ کرو نا. جو ڈاکٹر ایسا نسخہ لکھ کے دے رہا ہے جو اس کے چاچو کے علاوہ کسی اور دکان پہ میڈیکل اسٹور میں ملتا ہی نہیں ہے, اس کا مطلب اس کا مقصد آخرت, یہ دھوکہ دے رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے. ایک دوا مہنگی ہے, وہی فارمولے میں دوا سستی بھی مل رہی ہے, لیکن اس کمپنی نے آپ کو گفٹ دیے ہوئے ڈاکٹروں کو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ڈاکٹر جان بوجھ کر وہی فارمولا, وہی نسخہ مہنگی کمپنی والا لکھ کے دے رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا, جس فیلڈ میں ہو اسی میں خدا کو تلاش کرنا ہے, لیکن وہ فیلڈ حلال ہونی چاہیے, حرام نہیں, کیونکہ حرام میں خدا ملتا نہیں ہے. آپ کو فنکار بننے کی اجازت نہیں ہے, گلوکار بننے کی اجازت نہیں ہے, فلم انڈسٹری میں جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو تاجر بنے لیکن چرس بیچنے کی اجازت نہیں ہے, شراب کا بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تیسرا فرق ہے ان لوگوں میں جو اسلام کو مانتے ہیں اور جو اسلام کو نہیں مانتے. گورا جب دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی, مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے. گورا جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لا کیا ہے, لیگل ہے یا اللیگل ہے. مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے تو لیگل اللیگل سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے تو میرے بھائی پھر اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے خوشخبریاں رکھی. اور آخری اور سچی مچی کی آخری بات, آپ کہیں گے آخری کر کے پھر 1 گھنٹہ کھینچ دیا, سچی مچی کی آخری بات, بالکل سچی مچی کی, کیونکہ ماشاءاللہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے پھر کہاں پکڑائی میں آتے ہیں اتنے آرام سے. دیکھو ہر پیغمبر نے اپنی قوم میں جا کے اس گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پہ رد کیا ہے جو اس قوم میں بہت زیادہ رائج ہوئی. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا, ناپ تول میں کمی مت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے اس قوم میں سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا تھا, ناپ تول میں کمی.
لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کا کچھ نہیں کہا. اس سے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے. ان میں لڑکوں سے بدفعلی عام تھی. لوط علیہ السلام کی پوری دعوت اس پر تھی کہ تم ان عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے, لڑکوں سے بدفعلی کیوں کرتے ہو, یہ اتنی بدترین بے حیائی کا ارتکاب کیوں کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, جس خدا نے تمہارے لیے جس کو بنایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور جنس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو. تو ہر پیغمبر نے اس جرم کو زیادہ فوکس کیا ہے جو اس قوم میں رائج تھا. ہماری قوم میں بھی بہت سارے جرائم ہیں, ناپ تول میں کمی بھی ہے, 2 نمبری بھی ہے, لیکن آپ کو 2 نمبر بھی ملیں گے, 1 نمبر بھی ملیں گے. ہمارے ہاں بہت ساری بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان بھی ملیں گے, لیکن ہول سیل کے حساب سے ماں باپ کے خدمت گزار بھی آپ کو بولو ملیں گے. لیکن ایک جرم ایسا ہے جو تقریباً کامن ہو گیا ہے اور اس کے پھیلنے کی سپیڈ بہت زیادہ, وہ ہے بے حیائی. سمجھتے ہو, اس کو لوگوں نے جرم کی فہرست سے نکالا. میں عمرے پہ گیا تو مجھے جو روم ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک روم تھا, اس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی. پوری رات ان کے کہکے, مجھے نیند نہیں آتی تھی اس وقت, اتنی زور سے آواز. ایک دن میں نکل گیا, میں نے ان سے پوچھا یار یہ تھوڑا رات کو تو آرام کر لو, کون ہو؟ تو پتا چلا جی کزنوں کے ساتھ لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے. میں نے ان سے کہا دیکھو عمرہ کرنا فرض نہیں ہے, لیکن آپ کی جو فیمیل کزن ہے اس کا آپ سے پردہ کرنا, بولو بالفرض پردہ نہیں کرتی تو کم از کم فری تو نہ ہونا. ایک جوان کزن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ہی کمرے میں, سو بھی ادھر ہی رہے ہیں, گپے بھی ادھر ہی مار رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات. ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں, انگریز تھوڑی ہیں. محرم نا محرم کا کی اصطلاح انگریزوں میں ہے, بولو نا. وہ مذہب کو نہیں مانتا, جیسے چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے. وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے پاک ہے نہ پاک ہے, وہ کہتے ہیں پروٹین فل آف پروٹین ہے یا نہیں. کتا بھی کھا جاتے ہیں کیونکہ کتے میں گائے سے زیادہ پروٹین ہے ان کی رائے کے مطابق. تو ان کے یہاں حلال حرام محرم نہ محرم نہیں ہے. تو آپ ادھر چلے جاؤ بھائی, پھر چھوڑ دو کزن کیا ہوتی ہے اور خالہ وہ محرم کیا ہوتی ہے, چھوڑ دو. اسلام نے تو پورا ایک دیوار کھینچی, اور سورہ نور میں بھی سورہ حجاب میں بھی پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے. یہ محرم ہے اور یہ نامحرم. لا یبدین زینتہن, عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی الا لآبائہن, سوائے اپنے باپ دادا کے سامنے, بعولتہن اپنے شوہر کے سامنے, اور ابناء بعولتہن ابناء بعولتہن اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے قرآن نے بتایا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو, بے تکلف ہو سکتی ہو. اس کے علاوہ ساری دنیا کے سارے مرد تمہارے لیے کیا ہیں, نامحرم. آج ہم ماڈرن ہوتے ہوتے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ محرم نامحرم کی ٹرم ایک مولویوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے, دقیانوس لوگوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے. کوئی نوجوان اپنی کزن سے ہنس کے بات نہیں کر رہا, رشتہ دار اسے کہیں تمہاری کزن ہے یار گپ شپ لگاؤ, وہ کہ یہ میرے لیے نامحرم ہے. کیا کہتے ہیں, دقیانوس, پرانے خیالات. انسان کا دل صاف ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ خدا نہیں چھوڑے گا, دنیا کچھ نہیں, دنیا تو آپ کی اور عزت کرے گی, بڑا لبرل ہے, بڑا ماڈرن ہے, بڑا ماڈرن ہے. خدا نہیں چھوڑے گا, یہ یاد رکھو. یہ جو اللہ بھینس کے دودھ پلا رہا ہے نا ہمیں, سوکھے چارے کھلا کھلا کے بیچ سے خربوزے نکال رہا ہے, اس کا اللہ ہم سے قیمت لے گا. پوری قیمت نہیں, صرف اتنی کہ تم نے شکر ادا کیا, کہ پوری قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اللہ اتنا پوچھے گا کہ خربوزے کھا کے اور میری نعمتیں صبح شام کباب پراٹھے کھا کے, کمبختو میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے, یہ فرق تم نے کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ لبرل بن رہے ہو, خدا کو آپ کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار اب عمرے جیسے مبارک سفر میں بھی یہ ہو رہا ہے. کزنے ہاں وہ پوری رات کہہ کے لگ رہے ہیں ایک کمرے میں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اول تو کزن کو چاہیے اپنے میل کزن سے پردہ کرے. پردہ نہیں کرتی, بے تکلف تو نہ ہو نا, بے تکلف بھی ہوتی ہے اس سفر میں تو نہ ہو, کم از کم اس سفر میں تو نہ ہو. یہ تو عمرے کا سفر ہے. مذہب چند رسومات کا نام رہ گیا ہے جو اسلام کی, یہ پتہ ہے کیا ہے, اس بے حیائی سے آہستہ آہستہ ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا, تباہ. گورے آج جو گدے گھوڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں نا, ابا کا ہی نہیں پتا, ان کے تو خالہ چچا ہی نہیں ہوتی. کبھی سنا اوباما صاحبہ کی خالہ ہی نہیں ملنے کے لیے عید پہ بلایا انہوں نے اس کو, ہوں گی, مجھے میں اتنا بڑا الزام نہیں لگاتا کسی پہ, لیکن کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں. تو
یہ آہستہ آہستہ جو بے تکلفیاں ہو رہی ہیں نا براڈ مائنڈڈ بن کے, اس کی سزا آپ کی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی, کیونکہ یہ براڈ مائنڈڈ بڑھتے بنتے آپ پھر وہ حدود آہستہ آہستہ کراس کرو گے جو آج آپ برا سمجھ رہے ہو جس کو, لیکن کل وہ حدود کراس ہوں گی. یونیورسٹیوں میں فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں, لڑکے ان سے فری ہو رہے ہیں, ہاں وہ گپ شپ لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں براڈ مائنڈڈ, ہماری نیت صاف ہے. آپ کی نیت صاف ہو یا نہ ہو, آپ کو نامحرم سے فری ہونے کی اجازت اللہ نے آپ کے لیے, آپ کی دلچسپی کے لیے صرف اور صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے آپ کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا. جتنا فری ہونا ہے ہاں ہاں ہو ہی کرنا ہے, بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. کتنی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن باہر, اور ہاں ہاں ہو گپ شپ ہو رہی ہے, لڑکوں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے جھانک کے, بڑی گپیں چل رہی ہیں, اور اندر آتا ہی ایسے جیسے ناک پہ مکھی بٹھا کے آیا. یہ ہو رہا ہے, یہ خدا کا خوف نہیں ہے نا. بیوی سے مسکرا کے بات کرنے پہ صدقے کا ثواب ملے گا, سالی سے مسکرا کے بات کرنے پر کوئی ثواب بولو نہیں, کوئی ثواب نہیں. تو ہمارا خاندانی نظام آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, تباہ. اور خواتین کہتی ہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا. بھائی آپ جب دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جاب کرو گی تو جو میرڈ لڑکا ہے نا اس کی اپنی گھریلو لائف کیا ہوگی, خراب ہوگی. وہ آپ میں زیادہ دلچسپی لے گا, بیوی اسے بوجھ لگے گی. اور آپ میں بھی دلچسپی انٹرٹینمنٹ کے لیے لے گا, شادی کرنے کے لیے نہیں لے گا. چاہے میرے 4 شادیوں پہ 100 بیانات سنے ہوئے اس نے, پھر بھی نہیں لے گا. وہ بیان سن کے انجوائے کرے گا, باقی کہے گا چھوڑو یار, ایک کی ٹینشن اتنی ہے کہ روزانہ آلو پیاز ٹماٹر لانے پڑتے ہیں تو پھر 4 دفعہ لانے پڑیں گے. تو اللہ نے عورت کو پابند کیا کہ وہ پردہ کرے, اور مرد کو پابند کیا کہ وہ نامحرم سے فری بولو مت. تو یونیورسٹیوں میں جو طلبہ ہیں, اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو ختم کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. میں تو کے پی کے جب بھی جاتا ہوں نا, پشاور اور کاغان, ناران, ان علاقوں میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن سسٹم اپنے کلچر میں نہ آنے دو. اتنے کیسز ہیں کو ایجوکیشن سسٹم کی تباہی بربادی. ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچی اتنی نیک صالح, اس کو نہیں پتا کہ وہ پروفیسروں اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ایسے کیسز آئے ہیں, 20 سال کی لڑکی 45 سال کا پروفیسر 1 سال سے اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے, اور لڑکی ایسے گھر کی کہ باپ سمجھ رہا ہے اس سے زیادہ میری بیٹی سے زیادہ نیک کوئی ہو نہیں سکتا. یہ کیسز ہیں. بیوقوف بنانا لڑکیوں کو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس نے چھپ کے نکاح کر کے کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا. چھپ کے نکاح کر کے بھی اگر بالفرض وہ کر رہا ہے, ہم اچھی تعویل کر لیتے ہیں زنا نہیں کر رہا ہوگا, تو جب وہ ساری زندگی کے لیے تو نہیں کوئی کر سکتا نا ایسے, تھوڑے دنوں بعد چھوڑنا پڑے گا اس کو. کیا باپ کو پتا چل جائے کہ میری بچی کے یہ گل کھلا رہی ہے, وہاں جا کے اس کے دل پہ تو آرے چلیں گے. کچھ پتہ ہی نہیں ماں باپ کو کیا ہو رہا ہے. بچیاں موبائل سب کے ہاتھ میں ہیں, وہاں جا کے فری ہو رہی ہیں. تو کو ایجوکیشن سسٹم تو زہر ہے معاشرے کے لیے, تباہی ہے. لیکن جب تک ہے ہم نہیں تبدیل کر سکتے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ جائیں, پڑھیں, اور پتلی گلی سے واپس. ٹیچر سے کچھ پوچھنا ہو پوچھیں آپ, ہی ہا ہو کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. ریزرو ہو جاؤ آپ, نظر کی حفاظت کرو آپ. اللہ نے ہمارے لیے حلال راستے کھول دیے. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, بیوی سے محبت کرنا پیغمبروں کی سنت. ہمارے نبی جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. آج دفتر میں جب کسی کلیگ سے بات ہوتی ہے نا, جو لیڈی ہو, بہت مسکراتے چہروں کے ساتھ بات ہوتی, اور جب گھر میں آتے ہیں بیگم کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہے ہی نہیں. ہوتا ہے شروع میں 1-2 مہینے بڑے اچھے انجوائے کرتے ہیں لائف کو, گھوم رہے ہیں. اب تو فیس بک پہ تصویریں بھی ڈالنا شروع کر دی اپنی بیگم. اس کا بھی عورت کو نقصان ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے نا اپنی بیویاں دکھانے کا, کیونکہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں شو مارنے کے لیے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی بعض دفعہ انسان کو کوئی کم صورت والی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے ہیں, خاندان اچھا ہے, کوئی بات نہیں, شکل اچھی نہیں ہے, عمر بھی زیادہ, میں کر لیتا ہوں. ایسا بہت ہوتا ہے. لیکن اب لڑکے اس چکر میں نہیں کرتے کہ یار دوستوں کو ہم تصویر کیا دکھائیں گے, دوست مذاق اڑائیں گے, فیس بک پہ ہم کیا ڈالیں گے. اللہ نے چھپا دیا تھا نا کہ بیوی ہے, اس کو کیا کرنا ہے, یہ تمہارے گھر کی زینت ہے, اس کو چھپاؤ. دوستوں کے سامنے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان کہتا ہے بھائی میں محبت کرتا ہوں, مجھے ہمارے ایک دو جاننے والے تھے, ان کی وائف بہت ہی بدصورت, تو میرے ایک دوست گئے ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے, اور کہا یار تم اتنے حسین جمیل آدمی ہو, تم نے بیوی کیا کیا لے کر آ گئے نا, وہ تمہاری تو وائف خوبصورت, وہ پوری دنیا کو دکھا رہے تھے. تو بیگم صاحبہ نے کہ کھانا بنایا, اتنا مزے کا کھانا تھا, یہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا, دوست انگلیاں چاٹتا رہ گیا. یار یہ کھانا کس نے بنایا؟ اس نے کہا میری بیگم نے بنایا.
کہہ رہے میں نے اس سے اس لیے شادی کی ہے. تو انسان کوئی بھی خوبی دیکھ لیتا ہے, کبھی خاندان دیکھ لیتا ہے, کبھی شرافت دیکھ لیتا ہے. بعض دفعہ انسان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو بدصورت لگ رہی ہے لیکن اس کو کیا لگ رہی ہے؟ خوبصورت لگ رہی ہے. تو جب چھپاؤ گے تو یہ تمام مصلحتیں حاصل ہوں گی. جہاں عورت کی نمائش والا کام ہو گیا تو پھر پورا محلہ جب تک خوش نہیں ہوگا نا, آپ اس وقت تک بیوی نہیں لے کر آؤ. وہ ہے نا کہ وہ ایک چھوڑو بھی زیادہ لطیفے ہو جاتے ہیں, افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, لڑکیوں سے چیٹنگ, لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ, یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے. میں ایک پچھلے سال اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں تفریح پہ نکلا ہوا, تو کہیں ہم کالام ناران کا خان ہے, بڑے خوبصورت علاقے, یہاں میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا کچھ چائے میں پی رہا ہوں گا, تو یونیورسٹی کے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا پورا ایک گروپ آیا. پنجاب سے کوئی یونیورسٹی سے نا لڑکے لڑکیاں وہ کہیں گھومنے پھرنے نکلے ہوں گے. پہلے ہمیں یہ لگتا تھا جتنے بھی لڑکے آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, پہلے ہی ہوتا تھا, نئی شادی ہوئی دلہن کو لے کے نکلے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار اتنے لوگوں کی اتفاق سے نئی شادی ہو گئی, سب اپنی دلہنوں کو لے کے نکلے ہوئے. مثال کے طور پر 30 لڑکے 30 لڑکیاں ہوں گی, پتا چلا کم وقتوں میں ایک بھی میرڈ نہیں ہے, اور بڑے بے تکلف. اتنے میں اب بے تکلفی کی انتہا کہاں تک ہو گئی. میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک سیلفی لے کر آؤ. ان کی گرل فرینڈ کہیں میرا بیان سنتی ہو کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک یادگار سیلفی لے کر. میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا, لیکن مجھے لگا کہ معاشرہ اب اتنا خراب ہو گیا ہے نا کہ ایک آدمی ایک مولوی سے عقیدت بھی کر رہا ہے, سیلفی بھی لے رہا ہے, لیکن اسے مولوی کے سامنے یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ میں ایک ہفتے کے ٹور پہ, جس میں راتیں بھی گزارتے ہوں گے ظاہر ہے, میں اپنی گرل فرینڈ کو لے کے نکلا ہوں. اس کا مطلب یہ چیز اب ہمارے معاشرے میں بری. مولوی کو تو لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں نا, اب یہ ایسی چیز ہو گئی کہ مولانا صاحب کو بتا دی تو مولانا صاحب کہیں گے ہو کوئی بات نہیں, گرل فرینڈ اب خیال رکھیے گا بھابھی کا. اچھا, اس نے مجھ سے دوسری بات یہ کی کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے کہو کہ کوئی نصیحت کر دیں. اب دیکھیں وہ بیچاری تھوڑی سی دین پہ تھی نا, لیکن معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے, سوسائٹی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس کو علماء سے محبت بھی ہے نا وہ بھی ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ رہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو جا کے کہیں کہ میری طرف سے نصیحت ہے کہ بوائے فرینڈ کو چھوڑ. میں نے یہی نصیحت کی. میں نے کہا فی الحال اس سے بڑا جرم آپ نہیں کر رہی کہ ایک نامحرم آدمی کے ساتھ آپ ٹریولنگ کر رہی. ہمارے نبی نے تو عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی اکیلے, اور آپ باقاعدہ نامحرم کو جوان ہو کے پوری بس جا رہی ہے. خوب سمجھ لو غیر مسلم پہ دنیا میں عذاب نہیں آتے. مسلمانوں میں جب کوئی گناہ پھیلتا ہے نا تو اللہ اس کی دنیا میں سزا دیتا ہے. یہ جو ہمارے اوپر جو اتنے عذابات کیے, کافروں کو کچھ نہیں ہوتا, کافروں کو تھوڑا, ان کے لیے تو آخرت ہے. مسلمان کو دنیا میں سزا ملتی ہے. تو خدا را ایک فیصلہ کرو, یا تو بے شرم بن جاؤ یا با حیا بن جاؤ. اور اللہ آپ کے جذبات کچلتا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے گندا راستہ ہے اور ایک پاکیزہ راستہ ہے. گندے راستے کو چھوڑ دو, پاکیزہ راستے پہ آ جاؤ. پاکیزہ راستہ کیا ہے؟ نکاح والا راستہ. اور اس راہ میں نکاح شادی بیاہ میں جو ٹینشنیں آئے نا کہ خرچہ بڑھے گا, اللہ پہ توکل کر کے اس کو برداشت کرو. موسیٰ کلیم اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. اللہ کے کلیم انتہائی مقرب پیغمبر, انہیں جب لڑکی کے والد نے, ان کی زوجہ کے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ, کتنا بھاری بھرکم مہر تھا. حضرت موسیٰ نے شادی کو ترجیح دی اور 10 سال بکریاں چرانے کے عمل کو قبول کر لیا, کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت جانتے تھے. پیغمبروں نے نکاح کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں, اور آج رشتہ مل رہا ہوتا ہے, لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, میں اسٹیبل ہو جاؤں. دیکھو خوب سمجھ لو, نکاح ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ صرف سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ یہ کہہ کے کھانے سے اوائڈ کرو گے کہ پہلے میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں پھر میں پراٹھے کھاؤں گا. آپ کہو گے یار جب تک میں کھاؤں گا نہیں میں اسٹیبل ہو نہیں سکتا, کیونکہ بار بار بھوک مجھے تڑپائے گی, ترسائے گی, مجھے کام نہیں کرنے دے گی. اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کے دل میں شہوانی جذبات رکھے ہیں, ان دونوں کا ملاپ یہ ان کی باڈی کی نیڈ ہے, ان کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے. یہ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہیں ہوگی آپ دنیا میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. آپ آنکھ مٹکوں میں اور فحش فلموں میں ہی لگے رہو گے, اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع کرو گے. تو نکاح اسٹیبل ہونے کے لیے ہوتا ہے, اسٹیبل ہونے کے بعد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو عمل کر لو, نہیں آ رہی ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو.
گزارو زندگی گزر جائے گی.